بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج آپ کی خدمت میں شہادت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بیان کیا جائے گا، یعنی مکمل وہ رداد اور وہ قصہ اور وہ واقعہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس طرح شہید ہوئے اور کس طرح دشمنوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دھوکہ دے کر کوفہ بلایا، وہ تمام قصہ اور تمام رداد آپ حضرات کے سامنے بیان کی جائے گی۔ تو چلیے معزز سامعین و ناظرین، ہم واقعہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اہل کوفہ کے اصرار پر سفر شروع کیا اور رخت سفر باندھنے کا ارادہ کیا، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور آپ کے بھائی محمد ابن حنفیہ نے خیر خواہانہ طور پر آپ کو جانے سے روکا، مگر چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے سفر کا عزم کر چکے تھے اور ارادہ کر چکے تھے، اس لیے یہ مشورہ قبول نہ کیا اور سفر پر روانہ ہو چکے۔ دوران سفر آپ نے اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو کوفہ میں قاصد بنا کر بھیجا تاکہ وہاں کے حالات دیکھے جائے، اور اس کے بعد وہ مسلم بن عقیل حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع کرے کہ اگر حالات درست ہو تو ہم یہ سفر اختیار کر سکے۔ جب مسلم بن عقیل کوفہ پہنچے تو کوفہ کے لوگوں نے یعنی کوفہ کے 12,000 لوگوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے مسلم بن عقیل نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی کہ حالات درست ہے اور حالات سازگار ہے، آپ تشریف لے آئیے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر ہی میں تھے کہ دوران سفر اطلاع ملی کہ عبید اللہ بن زیاد نے مسلم بن عقیل کو قتل کر دیا ہے۔ یہ خبر سن کر تمام جو رفقائے سفر تھے، یعنی جو سفر کے دوران جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ سفر میں تھے، ان تمام نے قصاص کا مطالبہ کیا اور ارادہ کر دیا کہ قصاص لیے بغیر ہم نہیں جائیں گے۔ چنانچہ قافلہ روانہ ہوا اور مقام قادسیہ سے کچھ آگے پہنچا تو حرب بن یزید 1000 کے لشکر کے ساتھ نمودار ہوا، اور اسے اس بات کا پابند کیا گیا تھا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مع ان کے لشکر کے گرفتار کر کے ابن زیاد کے سامنے پیش کیا جائے۔ حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھ کر اس کو تنبیہ فرمائی اور کہا کہ تم نے خود ہی خطوط لکھ کر مجھے بلوایا تھا، اب دغا بازی کیوں کرتے ہو؟ پھر آپ نے تمام خطوط اس کو دکھائے تو حرب بن یزید نے آپ کو دھمکی آمیز لہجے میں کہا، جنگ سے باز رہو ورنہ قتل کر دیے جاؤ گے۔ تو یہ سن کر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سأمضی وما بالموت عار علی الفتى اذا ما نوى حقا وجاهد مسلما۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں روانہ ہوتا ہوں اور نوجوان مرد کے لیے موت کی کوئی ذلت نہیں ہے جبکہ اس کی نیت حق ہو اور راہ اسلام میں جہاد کرنے والا ہو۔ پھر آپ نے دوسرا قاصد روانہ کیا جس کا نام قیس بن مسہر تھا۔ ابن زیاد نے اس کو بھی قتل کروا دیا۔ جب اس بات کی خبر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوئی اور اس کی اطلاع آپ کو ہوئی تو آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بالآخر آپ بہت طویل مسافت طے کر کے 2 محرم الحرام سن ہجری 60 میں میدان کربلا میں پہنچ گئے۔ ادھر ابن زیاد نے عمر بن سعد کو ایک لشکر کا سپہ سالار بنا کر میدان جنگ کی طرف روانہ کر دیا تھا۔
جب اس کی آپ سے ملاقات ہوئی تو آمد پوچھی، یعنی سفر کیسا رہا، سفر میں کوئی مشکلات وغیرہ تو نہیں ہوئی. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر بن سعد کے سامنے ایک پیشکش کی کہ آپ لوگ میری طرف سے ان 3 چیزوں میں سے ایک چیز کو اختیار کر لے. سب سے پہلی جو چیز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہی وہ یہ ہے کہ یا تو میں اسلام کی سرحدوں میں سے کسی سرحد کی طرف جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دیا جائے تاکہ وہاں جا کر میں اسلام کی حفاظت کر سکوں. دوسری پیشکش یہ فرمائی کہ یا میں مدینہ منورہ کی طرف چلا جاتا ہوں، مجھے واپس جانے دیا جائے. اسی طرح تیسری پیشکش یہ فرمائی کہ مجھے موقع دیا جائے کہ میں یزید سے اس معاملے میں بالمشافہ بات کر سکوں، یعنی یزید کے سامنے آ کر اور اس کے چہرے کے سامنے بات کر سکوں. عمر بن سعد نے اس بات کو قبول کیا اور ابن زیاد کو یہ پیشکش لکھ دی کہ جس کے نتیجے میں ابن زیاد نے حکم بھیجا کہ میں صرف ایک بات قبول کر سکتا ہوں کہ حسین بن علی اپنے پورے لشکر کے ساتھ ہمارے اطاعت کر لے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اس بات کی خبر ہوئی تو اپنے متبعین کو نہایت پرجوش انداز میں خطبہ دیا. تمام رفقا نے وفاداری کا بھرپور یقین دلایا. رات تمام حضرات نے اپنے رب کے حضور آہوزاری کرتے ہوئے گزاری اور دشمن مسلمانوں کے خیموں کے ارد گرد گھومتے رہتے تھے. آخر 10 محرم الحرام کو فجر کی نماز کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صحابہ کی اور اپنے اصحاب کی صفیں قائم کی جن کی کل تعداد 72 تھی. میدان کربلا میں عمر بن سعد اپنے لشکر کے ساتھ حملہ آور ہوا. اس طرح باقاعدہ لڑائی شروع ہو گئی. دونوں طرف سے ہلاکتیں اور شہادتیں ہوتی رہی. آخر کار دغابازوں کا لشکر حاوی ہوا. نتیجہ حضرت حسین کا خیمہ جلا دیا گیا. دشمنوں نے انتہائی سفاکی اور بے دردی سے معصوم بچوں کو بھی خون میں نہانے سے دریغ نہ کیا. شاید آسمان نے یہ منظر پہلے نہ دیکھا ہوگا، یعنی چشمہ فلک نے یہ منظر بھی دیکھا جب زرعہ بن شریک نے نواسہ رسول یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بائیں کندھے پر تلوار کا وار کیا. کمزوری سے پیچھے کی طرف ہٹے تو سنان بن ابی عمر بن انس نخعی نے نیزہ مارا جس کی وجہ سے اب زمین پر گر پڑے. پھر آگے بڑھ کر اس نے خاتون جنت کے نور نظر کو ذبح کر دیا. سر تن سے جدا کر دیا، یعنی سر کو بدن سے الگ کر دیا. اس خون ریز معرکہ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 72 ساتھی شہید اور کوفہ کے 88 آدمی قتل ہوئے. ظلم بالائے ظلم یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر کاٹ کر ابن زیاد نے دربار میں پیش کیا گیا تو اس نے انتہائی گستاخی کر کے چھری کے ذریعے نواسہ رسول کے ہونٹوں کو چیر کر جسد خاکی کی توہین کی اور یزید کو لکھ بھیجا کہ میں نے حسین کا سر قلم کر دیا ہے. معزز سامعین و ناظرین، 10ویں محرم کے ڈلتے سورج نے انسانیت کی تاریخ کا یہ دردناک واقعہ دیکھا جس کو خون سے رنگین دردی نے اپنے سینے پر ہمیشہ کے لیے نقش کر دیا. نوجوانان جنت کے سردار اور خانہ نبوت کے چشم و چراغ نے اپنے خون سے شجرہ اسلام کو سیراب کر کے انمت داستان رقم کی جو آنے والی نسلوں کے لیے مشعل راہ ہے. معزز سامعین و ناظرین، یہ مکمل جو قصہ آپ حضرات کے مابین بیان کیا گیا وہ متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس صاحب گمن دامت برکاتہم کی ایک کتاب ہے جس کا نام شہید کربلا اور ماہ محرم ہے. اس میں سے اس کو بیان کیا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کو اور اسلام سے دشمنوں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں بھی نواسہ رسول اور خاتون جنت کے نواسے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا
علم اور ایمان عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔